بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ بہت ہی اچھی خبریں ہیں, انتہائی اچھی خبریں جو کہ آپ کو پسند آئیں گی. اور اچھی خبریں میں آپ کو دیتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی دوں گا. اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قیاس آرائی پائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے, بزدار صاحب کو بھی بلا لیا, جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ بھی آ گئے, اور ٹیلی فون کر کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی پہنچیں اور اہم صلاح مشورہ کرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اہم امور پہ اعتماد میں لینا ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. کیوس ہے وفاقی دارالحکومت میں, چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, اور کیا کہنا چاہیے کہ کانسپریسیز, بہت ساری کانسپریسیز چل رہی ہیں. ان میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں وہ بھی بات کریں گے. اور وزیر اعظم عمران خان کو آخر کیا یہ اچانک اجلاس بلوانا پڑا ہنگامی بنیادوں پہ. اور دوسرا یہ کہ نئے انتخابات کی بات کیوں ہو رہی ہے, قبل از وقت انتخابات کی بات کیوں ہو رہی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا اچھی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں, اور وہ ہے کہ تمام تر سیاسی ہیجان کے باوجود ہنگامہ خیزی کے باوجود پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کافی عرصے سے اکانومی پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا, اور جب کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو سارے بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے مزید وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے $1 ارب کا قرض واپس کر دیا ہے. مزید $1 ارب کا قرضہ واپس کر دیا ہے, اور اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو قرضوں کی جو حجم تھا وہ کم ہو گیا ہے. $1 ارب واپس, اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس وقت, جو غیر ملکی قرضہ تھا یہ واپس کیا ہے, اور یہ 2016 میں لیا گیا تھا. ذہن میں رکھیے گا کہ 2016 میں کس کی حکومت تھی؟ 2016 میں تھی نواز شریف صاحب کی حکومت. وزیر اعظم بھی نواز شریف صاحب ہی تھے. انہوں نے یہ $1 ارب کا قرضہ لیا تھا 2016 میں سکوک بانڈز کے اجرا کے, اور 5.5% شرح سود سے یہ قرضہ لیا تھا. اور یہ قرضہ واپس کون کر رہا ہے؟ یہ واپس کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت. یہ وہ واپس کر رہی ہے, موجودہ حکومت نے واپس کر رہی ہے. اور جو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس وقت آ گئے ہیں $19 ارب کی سطح پہ. اور دوسری جانب 2 برس قبل جو انٹرسٹ ریٹ میں اضافے کے فیصلے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے, اور جس کی وجہ سے قومی خزانے کو 25 کھرب کا نقصان پہنچا. یہ تحقیقات کون کروانا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ جو شرح سود 13.25% تک بڑھائی گئی تھیں, اس سلسلے میں ایک خط وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کو تحریر کیا ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ٹیکسوں کا جو بوجھ ہے وہ کم کیا جائے, یعنی ٹیکس کا نیٹ بڑھایا جائے, نیٹ مین ٹیکس پیئرز کا جو نیٹ ہے وہ بڑھایا جائے, اور جو پہلے سے آلریڈی ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں پاکستان کے شہری, ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ شرح نمو منفی میں چلی گئی تھی, اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اختیار وزارت خزانہ سے لے کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دے دیا گیا تھا. اب جو ہے بڑی مشکل سے وہ پھر سنگل فگر میں آیا, ورنہ یہ 13.5% تک انٹرسٹ ریٹ چلا گیا. ایک اور معیشت کی اچھی خبریں جو ہیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کافی دن منفی رجحان رہنے کے بعد اب مثبت رجحان شروع ہو گیا ہے. آج سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ مستحکم, اور انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے. اور پہلی دفعہ, کیونکہ جب سے یہ قضیہ کھڑا ہوا, افغانستان کی صورتحال ایک ہوئی, اور اس کے بعد یہ اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آیا, تو نوٹیفیکیشن پھنسا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے کچھ دھچکا لگا تھا, لیکن جب سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے, تو صورتحال اب بھی کچھ عناصر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جی
بہتری آئی ہے اور اب وہ اوپر اٹھنے کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اور اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں بہت زیادہ ورتھ ہے اور سرمایہ کاری جو رک گئی تھی، اس وقت ماہرین جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی سرمایہ کاری کرے گا، انویسٹمنٹ کرے گا اسٹاک ایکسچینج میں، تو وہ مستقبل میں کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور توقع سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ چند دنوں میں کمی آئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈالر کا ریٹ ایک تو بڑھ گیا، اور ڈالر کے ریٹ بڑھنے سے ایک بہت بڑا اسکیم پکڑا گیا ہے، کیونکہ 15 ملین ڈالرز جو ہے وہ اسمگل ہو رہے تھے، اور ایک شخص پکڑا گیا جو کروڑوں ڈالر کروڑوں ڈالر خریدے پورے پاکستان سے۔ تو اب FIA کو اس کی اطلاعات ملی اور ملک بھر میں کریک ڈاؤن کیا گیا، اور اس میں ہراس نہیں کیا گیا بلکہ وہاں سے ریکارڈ اکٹھا کر کے FIA اب تحقیقات کر رہی ہیں اور فوٹیجز لی گئیں مختلف منی ایکسچینج کے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی شخص کو فوکس کیا گیا جس نے کروڑوں ڈالر خریدا۔ اس کے بعد IMF جو ہے وہ بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے پاکستان کی معیشت کے بارے میں کہ پاکستان کی معیشت 2026 میں وہ کہتا ہے جی بہترین ہو جائے گی اگلے 5 سالوں میں، اور اگر اسی پالیسی پہ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں اتنا ہمت ہے کہ وہ اگلے 5 سالوں میں وہ دنیا کی بہترین معیشتوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو مشکلات ہیں اس کا فائدہ 2026 کے بعد ہوگا، اور اس کی وجہ ہے کہ مجموعی مالیاتی خسارہ وہ کہتے ہیں جی GDP کے 6.2%، بنیادی خسارے GDP کے 0.4%، اور قرض کی سطح کو GDP کے تقریباً 81% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور مالیاتی خسارہ GDP کے 7.1% اور GDP کے 1.4%، اور عام حکومت کا قرض جو ہے وہ 83.4% تھا گزشتہ مالی سال میں۔ اور اب عالمی مالیاتی ادارہ IMF نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ اہم مالیاتی معیارات اگلے 5 سالوں میں بہتری کی طرف جائیں گے، اور اس سلسلے میں اگلے مالی سال یعنی کہ 2023 کے لیے مالیاتی خسارے کا جو تخمینہ ہے وہ کم کر کے GDP کا 4.2% کیا گیا ہے، اور 22 میں مالی سال 22 میں 5.5% مالیاتی خسارہ، اور مالی سال 2023 کے لیے 3.9% کا تخمینہ لگایا تھا۔ IMF کے مطابق جو 2026 تک کا مالی خسارہ ہے GDP کے 3.2% تک گر جائے گا، جو اس سے قبل اس نے GDP کے 2.9% بتایا تھا، یعنی اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری آئے گی، اور پاکستان کی عوامی حکومت کا جو مجموعی قرض ہے GDP کے 80.9% پر آ جائے گا، جو کہ مالی سال 2020 میں GDP کی 87.7% کی بلند ترین چوٹی پہ تھا، یعنی ادھر سے بھی 7% جو ہے 7% سے بھی زیادہ، بلکہ 80.9 سے کم ہو کر 87.6 آ جائے گا، اور یہ بھی اور اس طریقے سے گزشتہ سال 83.4% کی بلند ترین 83.4% تھا، جس کی بنیادی وجہ GDP کے حجم میں اضافہ تھا۔ اور IMF کی رپورٹ ایک اور بات بھی کر رہی ہے کہ مالی سال 2023 اگلے مالی سال میں مجموعی عام حکومتی قرضے کو 75.8% تک کم کرنے اور 2026 تک GDP کے بتدریج 83% تک کم کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، یعنی اگلے 5 سالوں میں اگر اسی ترتیب سے معیشت چلتی رہی تو قرضوں کا جو 87 پوائنٹ ہے اس وقت وہ کم ہو کے 63% ہو جائے گا GDP کا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ قرض ہم واپس کر سکتے ہیں، ہماری اکانومی میں اتنی سکت ہے، اتنی ورتھ ہے، لیکن صرف اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا ہم ہمت کریں، برداشت کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 سالوں میں جو قرض لیا گیا، اور خاص طور پہ جو پچھلے 40 سالوں میں قرض لیا گیا وہ واپس کیا جا رہا ہے اب، اور کیونکہ پچھلے سالوں میں تو
صرف قرض لے کے بنانے کا رواج تھا، اور اس میں بھی کک بیکس جو ہیں وہ زیادہ تھی. کک بیکس جو ہیں وہ اب آپ کو میں نے بتایا کہ آہستہ آہستہ قرض واپس کیے جا رہے ہیں. اور ایک سعودی عرب سے بھی ایک معاملہ طے پایا ہے، اور وہ ہے فیول کے بارے میں. اگلے 3 سے 5 سالوں کے لیے معاملہ طے پائے ہیں. سعودی عرب وہ پاکستان کو سافٹ لون دے گا، اور وہ صرف فیول کے لیے ہوگا اور فیول کی خریداری کے لیے ہوگا. یہ ایک اچھی ہے، اور اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس میں ہمارا جو پریشر ہے فیول خریدنے پہ سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ پریشر میں بھی کمی آئے گی. اس وقت وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جی موجود ہیں کراچی کہہ رہا ہوں امریکہ میں، اور وہاں پہ مذاکرات IMF سے مذاکرات کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور دیکھنا ہے کہ وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں، کیونکہ IMF کی شرائط کافی سخت ہیں اور مطالبات کافی سخت ہیں. بجلی کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں، ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں. تو جبکہ یہاں پہ جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور وہ حکومت کی بھی کوشش ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کیا جائے، کیونکہ ایک طرف فیول میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل عالمی منڈی میں، اور اس کا امپیکٹ یہاں بھی ہو رہا ہے. اور اگر بجلی کی قیمتوں میں بھی اسی طریقے سے اضافہ کیا گیا جیسا کہ IMF چاہتا ہے، تو پھر معاملات کنٹرول سے نکل جائیں گے. یہ ہے اکانومی کی صورتحال جو کہ اچھی جا رہی ہے، اچھے اشارے مل رہے ہیں. دوسری جانب وفاقی دارالحکومت افواہوں کی زد میں ہے جی، اور معاملہ ہے نوٹیفیکیشن کا. جاپان کے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی اپنی پارلیمنٹ توڑ دی ہے، اور قبل از وقت الیکشن کروانے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 31 اکتوبر کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آئندہ انتخابات ہوں گے. اور یہی چیز جو ہے اس وقت وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کو اچھالا جا رہا ہے، اور جاپان کا نام نہیں دیا جاتا، بلکہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ دی، نئے انتخابات کا اعلان کر دیا، قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا. اور یہ افواہیں یہاں پہ بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن فی الوقت ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ فوری طور پہ کوئی وزیر اعظم ایسا اقدام کرنے والے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کو توڑنے کا اختیار صرف اور صرف وزیر اعظم کا ہے اور کسی کا ہے نہیں. اور تحریک عدم اعتماد دوسرا طریقہ ہے، اس میں بھی قومی اسمبلی نہیں ٹوٹتی. تو لہٰذا انتظار کریں کہ آج وزیر اعظم عمران خان اپنی پارلیمانی پارٹی کو کیا بتاتے ہیں. بزدار صاحب کو لاہور سے بلایا ہے تو کیا مقصد ہے. لیکن چہمگوئیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور ان چہمگوئیوں کو کنٹرول کرنا بھی حکومت کا کام ہے. اس کی وجہ کہ فواد چوہدری صاحب بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں کہ صورتحال ایسی نہیں ہے جیسی کہ بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ جی وہ انٹرویو کیے جائیں گے DGISI کے لیے. خاص طور پہ آج ایک اخبار میں یہ خبر چھپی، اور اسی کو سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے. لیکن فواد چوہدری صاحب نے ایسی کسی بھی اقدام کی نفی کر دی ہے، اور انہوں نے اس کی تردید کی ہے. تو بہرحال جتنی جلدی ہو سکے حکومت کو چاہیے کہ اپنے معاملات سیدھے کر لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.